اسلام کا بدترین خطرناک ترین گروہ جو اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہے یہی منافقوں کا ہے، منافقین۔ تو لہٰذا منافقوں کو کیسے پہچانا جائے گا؟ نشانیاں ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، ان کی علامتیں ہیں، ان سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے انتہائی اور یہ منافق ہے۔ ان منافق کو ان کی بیماری کی تشخیص جو دی جاتی ہے وہ ان علامتوں کے ذریعے ڈاکٹر تشخیص دے کر کہہ سکتا ہے کہ یہ منافق ہے۔ لہذا منافق جو ہیں وہ اسلام کے لیے بدترین خطرہ ہیں، آج بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ رسول اللہ کے دور میں تھے، رسول اللہ کے پہلو میں تھے، رسول اللہ کے اطراف میں ہوتے تھے۔ یہ تو اللہ اپنے نبی حبیب رحمۃ اللہ عالمین کو وحی کے ذریعے متوجہ کرتے تھے کہ اے میرے حبیب فلاں 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 تیرے ارد گرد میں بیٹھے ہوئے لوگ منافق ہیں۔ کبھی ناموں کے ساتھ ہوتی تھی، کبھی خصوصیات کے ساتھ، جس طرح ان آیات میں ذکر کیا گیا۔ اور رسول اللہ کی جان کے بھی بہت بڑے درپے ہوتے تھے۔ رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد بھی جو انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی اور اسلام کے حلیے کو بگاڑا، سب سے بڑا منافقین کا ایک گروہ ہوتا تھا کہ جو محمد اور رسول اللہ کی آڑ میں اسلام کے لبادہ اور لباس میں وہ اسلام کے لیے نہایت خطرناک اور ایمان کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہوتی تھی۔ اور ذکر یہ کیا گیا کہ ان کی علامتوں کو یہاں بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری، اور بیماری کون سی؟ نفاق کی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ 3 طرح کے قلب ہوتے ہیں، قلوب کا تذکرہ ہوا۔ قلب 3 طرح کے ہیں، ایک ہوتا ہے قلب سلیم، ایک ہوتا ہے قلب منیب، اور ایک ہوتا ہے قلب مریض۔ سب سے بڑا قلب مریض جو ہے وہ یہ نفاق، منافق کا قلب جو ہے وہ قلب مریض ہے۔ وہ یہ قلب فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، اور جتنا جتنا ان کی منافقت بڑھتی جاتی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے پولیٹیکل لوگ ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ڈپلومیٹ لوگ ہو گئے، ہم بڑے ایکٹر قسم کے لوگ ہو گئے، ہمارے پاس یہ بڑا فن آ گیا۔ حالانکہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھاتا ہے، ان کی بیماری طول پکڑتی ہے اور وہ اسی بیماری میں ہی سرگردان رہتے ہیں ہمیشہ۔ اپنے تئیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے طور پر بہت بڑے چالاک اور بہت بڑے سیاستدان بن چکے ہیں، اور بڑے دھوکے دے کر ہم بہت بڑا شہرت حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ اسی سرگردانی میں ہی غرق رہتے ہیں یہاں تک کہ موت ان کو آ لیتی ہے، اور وہ اسی منافقت کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں اور منافقت کی موت مر جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عذاب کیوں ہے؟ بما کانوا یکذبون، جو پہلے عرض کیا تھا کہ ان کے یہ تضادات، ان کے بیانات میں، گفتگو میں جھوٹ جو وہ بولا کرتے تھے مسلسل، اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ بما کانوا یکذبون، وہ جھوٹ یہ ہوتے تھے، مومنوں کے پاس آتے تھے، کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے آئے، اور جب ادھر کفار کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو مومنوں ویسے مذاق کرنے کے لیے ادھر گئے تھے، ہم تو ایمان لے کے نہیں آئے۔ وہ پوچھتے تھے پھر وہاں بیٹھتے کیوں، وہاں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کیا رکھتے ہو؟ کہتے ہیں ہم ان کو ایک ایسے فراڈ اور ایسا دھوکہ دے رکھا ہے، ان کا ٹھٹھا وقتی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ ہمارے دل تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ بس یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، اس کذب کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ منافق کے لیے سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ یہی قرآن نے ذکر کیا، اللہ نے ان کی جھوٹ کی وجہ سے عذاب علیم تیار کر رکھا۔ جھوٹ کے حوالے سے یہاں تذکرہ ہوتا جائے، قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ لعنتوں کا تذکرہ ہوا، لیکن سب سے بڑی جو لعنت آئی ہے جہاں پہ ظالموں پہ ہے، وہاں پہ جھوٹوں پہ بھی لعنت آئی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ جن پہ اللہ کی لعنت ہے وہ جنتی کیسے بن سکتے ہیں، وہ اہل بہشت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے یہ منافقین جو ہیں یہ چونکہ ظالم بھی ہیں اور کاذب بھی ہیں، جھوٹے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ملعون اور لعنتی ہیں۔ جب لعنتی ہیں تو ملعون کا اور لعنتی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہو سکتی ہے، بہشت کی ہوا نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے جھوٹ کی وجہ سے۔ جھوٹ اتنا بدترین گناہ ہے، حضرت سے پوچھا گیا مولا کیا آپ کا چاہنے والا شخص جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، کیا وہ چاہنے والا کنجوس اور بخیل ہو سکتا ہے؟
حضرت نے فرمایا ہو سکتا ہے، یہ قدرتی چیز ہے، بعض لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے چاہنے والے سخی ہوتے ہیں، بعض بخیل بھی ہوتے ہیں۔ مولا کیا آپ کا چاہنے والا شخص جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، چاہنے والے ہوتے ہیں اور بزدل بھی ہوتے ہیں، یہ بھی اس کے بس کی بات نہیں ہے، بزدل ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال تھا مولا کیا آپ کا چاہنے والا شخص جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مولا کا چہرہ غضبناک ہوا، فرمایا واللہ قسم بخدا علی حیدر کرار کا چاہنے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ کی بیماری، چونکہ بتایا یہ منافق کی بیماریوں میں سے ہے، منافق کی علامتوں میں سے ہے۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جو ہے وہ کبھی ریاکار نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ جھوٹ کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اللہ کے مالک کریم کی طرف سے دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ اور ان کی پھر ایک اور بیماری کا تذکرہ کیا، جب وہ یہ فتنہ و فساد کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بعض دفعہ لڑا بھی رہے ہوتے ہیں زمین میں، اس دھرتی میں، وہ آپس میں لوگوں کے درمیان رابطے کو کاٹنا، لڑوانا، لڑائی جھگڑے، فتنے کے بیج بونا، یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ یہاں بیٹھیں گے مجھے کچھ کہیں گے، ادھر جائیں گے دوسرے کو کچھ کہیں گے، پھر لڑائی ہوگی اور بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، جب کوئی سمجھدار آدمی یا اللہ کا وہ وحی والا صاحب الہام، کوئی پیغمبر، کوئی نبی و امام، کوئی جا کر ان سے یہ کہتا ہے، کوئی اہل علم، لا تفسدوا فی الارض، نہ کرو یہ زمین میں فساد، کیوں لڑوا رہے ہو لوگوں کو، کیوں فساد کر رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم لڑوا تو نہیں رہے، ہم تو صلح کروا رہے ہیں، ہم تو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ جس طرح کے یہ تخریب کار اور جس طرح سے یہ دہشت گرد لوگ ہوتے ہیں، دہشت گرد لوگ جب مسلمانوں کو مسجدوں میں قتل کرتے ہیں اور ان کو جب پکڑا جاتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہو، جواب میں وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، مفسد تو نہیں ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم لڑانے والے نہیں ہیں، ہم جھگڑا کرانے والے نہیں ہیں، ہم معاشرے کو تباہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصلاح کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو مصلح کے نام سے، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ بدترین فسادی ہوتے ہیں، وہ بدترین معاشرے کے تباہ کرنے والے اور معاشرے کے لیے خطرناک وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بھی منافقوں کا شیوہ ہوتا ہے، جیسے کہ خوارج کا گروہ اتنا بدترین گروہ ہے منافقوں کا، وہ مولا کائنات امیر المومنین کے قتل کے درپے ہیں، اور جب ابن ملجم سے پوچھا جاتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یہ خطرناک لوگ ہیں، ہم ان کا خاتمہ کر کے معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ یعنی نعوذ باللہ مولا کائنات امیر المومنین جیسے وہ امام اور ولی خدا، وصی رسول، معصوم ہستی کے قتل کرنے کے بعد بھی وہ اس میں نادم نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اصلاح کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ آج معاشرے میں اسی خوارج گروہ کی جو پیداوار ہے، آپ نے دیکھا ہے وہ قتل عام کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی جا کے کرتے ہیں، امام بارگاہوں میں جا کے کرتے ہیں، جلوسوں میں کرتے ہیں، ان کے چرچ میں جا کے کرتے ہیں، عبادت خانوں میں کرتے ہیں، انسانیت کا خون بہا کر بھی کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا یہ فسادی لوگ جو ہیں یہ بھی منافقوں کا وہ ٹولہ ہے جو اصلاح کے نام پر، صلاح کے نام پر، اصلاح معاشرہ کے نام پر، یہ مفسدین لوگ جو ہیں یہ انسانیت کے قاتل ہیں اور یہ معاشرے کے لیے زہر ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم مصلح ہیں۔ الا، قرآن مجید پر متوجہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، الا انہم ہم المفسدون، تم آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، کبھی ان کی زبان کے اس دھوکے میں نہ آنا کہ یہ اصلاح کا بیڑا اٹھائے، لہٰذا بستر اٹھاؤ اور تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ کہ یہ ٹولہ جا رہا ہے تبلیغ کے لیے، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، یہ اصلاح معاشرہ کرنے والے ہیں۔ خبردار کبھی ان کے اس تبلیغ کے اس جونسے میں نہ آنا، خبردار کبھی ان کے اس اصلاح کے نعرے کی زد میں آ کر ان کے ساتھ نہ ہو جانا۔ قرآن متوجہ کر رہا ہے انہم ہم المفسدون، واقعی مفسد ہیں تو یہی ہے، فساد کرنے والے لوگ ہیں تو یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مصلح اور اصلاح کرنے والا اور مبلغ اور اپنے آپ کو تبلیغ اور اپنے آپ کو اسلام کا بڑا ٹھیکیدار انہوں نے بنا رکھا ہے، یہ مفسد ہیں۔ ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، بے عقل ہیں،
وہ شعور نہیں رکھتے، وہ اس شعور سے فارغ لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے عوام الناس کو یہی دھوکہ دے رکھا ہے کہ جہاں پہ ان کی عقل پہنچ گئی بس اسی کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا، اسی کو انہوں نے اپنا مذہب قرار دے لیا، اسی کو اپنا نظریہ بنا لیا، اور اسی کے نام پر لوگوں کو، معاشرے کو گمراہ کرنا، قتل کرنا انسانیت کے لیے انتہائی خطرہ ثابت ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، ہمارے معاشرے کو بھی ان بیمار لوگوں سے محفوظ رکھے۔ یا کریم اللہ، تو تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما، میرے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما، میرے اللہ وارث قرآن امام زمان کا ظہور جلد فرما، میرے اللہ اپنی آخری حجت کو ہم سے راضی فرما، ہماری گنہگار آنکھوں کو یوسف زہرا کی زیارت نصیب فرما، میرے اللہ ان تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ پوری فرما، میرے اللہ قیامت کے دن ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آلہ